کپورے کھانے کا شرعی حکم، ان کا کھانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ، کیونکہ یہ عضو شرعی لحاظ سے گندا اور ناپسندیدہ چیزوں میں شمار ہوتا ہے۔ فطرت سلیمہ رکھنے والا انسان ایسی چیز کو کھانے سے گھن محسوس کرتا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں کو کھانے سے روکا ہے جنہیں انسانی طبیعت گندا سمجھے۔ کپورے لوگ شوق سے کھاتے ہیں، کٹا کٹ میں یہ بکتے بھی ہیں، تو یہ نہیں کھانے چاہیے، پھینک دینے چاہیے۔ آپ نے بتا تو دیا کہ کپورے حرام ہے نا، لیکن نوجوانوں کو آپ سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ہم جیسے بولتے ہیں تو بولنا چل بھائی تجھے نہیں پتا کہ نا، اکثر ترین نوجوانوں کو یہ وہم ہے، گمان ہے کہ نا مکروہ ہے۔ اب کوئی بھی چیز جو ان کو حرام، جس کو معلوم ہے نا کہ وہ کہے گا کہ حرام ہے، تو بولے نہیں آپ کو نہیں معلوم، مکروہ ہے۔ اچھا، اب یہ ایک تو غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حرام کو مکروہ کہہ دیتے ہیں، دوسرا بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں، اور کھانے کے بعد ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ مطلب ہے نا بہت ساری جیسے بادام پستے طاقتور ہوتے ہیں نا، یہ بھی بہت طاقتور چیز ہے، بولے کٹا کٹ میں کھائیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور ہمارے حلقہ احباب میں بہت سارے لوگ کھاتے بھی ہیں، تو ان کو سمجھائیں کہ نہیں کھائیں، حرام ہے۔ آپ نے جب فرما دیا اور پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں۔ میں نے لفظ حرام نہیں کہا، اصل مکروہ تحریمی لکھا ہے اس کو، اور مکروہ تحریمی یہ ہوتا ہے ناجائز و گناہ، یہ ہے تو گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ، تو یہ اس کو کپورے کو کھانا تو نہیں چاہیے، کھاتے ہیں، اور یہاں تک بھی ہے کہ مطلب اس کو بولتے ہیں کہ جس کو پیشاب زیادہ آتا ہو یا بچہ پیشاب کر دیتا ہو بستر میں تو اس کو بھی کھلاؤ، یہ اس کو کھلاؤ گے تو دو بوٹیاں اپنی بھی کھا لیں گے، اور کیا یہ ہوتا ہوگا نا۔ تو یہ طرح طرح کی باتیں مشہور کر رکھی ہیں، پہلے ہم یہ سنتے تھے، اب یہ آپ نے اور باتیں بتائی کہ یوں بھی بولتے ہیں کہ وہ طاقتور ہے۔ جی نہیں، توبہ کرے جنہوں نے کھایا ہے اب تک، سچی توبہ کریں، آئندہ اس کی طرف بالکل رغبت نہ رکھیں، یہ ہو تو ملے تو بھی نہ کھائیں، کوئی پیش کرے تو بھی نہ کھائیں، اس کو بھی سمجھائیں، گناہ کا کام ہے۔ غدود کھانے کا شرعی حکم، غدود کھانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ یہ جمع ہوا فاسد یعنی خراب خون ہوتا ہے جو گوشت سے مل کر گٹھلی نما صورت اختیار کر لیتا ہے، گولی ٹائپ کا بن جاتا ہے، یعنی فطرت سلیمہ والا انسان اسے کھانے سے گھن محسوس کرتا ہے۔ پت کا شرعی حکم، ایک تو پتا، دوسرا پت یعنی سفرا، تو جس طرح پتا کھانا جائز نہیں، اسی طرح پتے کے اندر موجود زرد پانی جس کو پت بھی کہتے ہیں، سفرا بھی کہتے ہیں، اس کا استعمال بھی ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ پتے کا یہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ اوجڑی اور آنتے کھانے کا شرعی حکم، اوجڑی پیٹ کے اندر ایک تھیلی ہے جس میں کھانا رہتا ہے اور ہضم ہوتا ہے۔ اوجڑی عام طور پر کھردری یا جھریوں والی ہوتی ہے، اور اس کی اندرونی سطح نرم اور جھلی دار تولیہ نما ہوتی ہے، یعنی ٹوائل جیسی۔ حلال جانور کی اوجڑی اور آنتیں کھانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اوجڑی اور آنتیں یہ بھی گندگی اور نجاست لینے والی چیزیں ہیں۔ اپنے پتا تو کوئی کھاتا نہیں ہے، پتا یا اس کا پانی، لیکن یہ کہ کلیجی پر بعض اوقات یہ پھٹ جاتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں یہ ان دنوں میں، خاص کر عام دنوں میں، یہ گوشت فروش ہوتے ہیں نا، یہ پتا بڑی صفائی سے نکالتے ہیں، کلیجی کا کچھ بھی حصہ اس میں جاتا نہیں ہے، ٹیکنیک ہوتی ہے، اور یہ ان دنوں یہ اتنا بڑا ٹکڑا کلیجی کے ساتھ یہ جان بوجھ کے کیا، تو یہ گناہ گار ہوں گے، ناجائز ہے، کیونکہ یہ مطلب اصل کام کروانا چاہیے ماہر سے، اور اصل ماہر بھی ان دنوں مسئلے کرتے ہیں، جلدی بازی میں یہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ پتا دکھایا، ذرا واضح کرے پتے کو، یہ جو گرین جو ہے نا، سبز گرین، یہ پتا ہے، اور باقی جو تھوڑی ڈارک ہے یہ کلیجی ہے۔ جو کلیجی کے ساتھ ہوتا ہے تو احتیاط سے اگر کاٹیں گے نا تو یہ پھٹے گا نہیں۔ اصل کاٹنے کا یہ کہ اس کو بالکل اوپر سے اس کو اپنی گرپ میں لے لیں، اب کاٹیں گے تو یہ پھٹے گا کیسے، نکل آئے گا۔ اور مرغی کا پتا تو مجھے خود تجربہ ہے کہ اس کی کلیجی میں جو پتا ہوتا ہے وہ بھی پتا، تو اس کو پکڑ کے اس کو بالکل اسی طرح جس طرح ہوتا ہے نا کہ جہاں سے یہ لگا ہوا ہے کلیجی میں، وہاں سے اس کو دبوچ لیں،
اب اس کو آہستہ آہستہ نکال لیں تو ہاتھ سے نکل آتا ہے کلیجی کا پتا، وہ کلیجی ضائع نہیں ہوتی. لیکن جو نہیں جانتے وہ شاید کلیجی پھینک دیتے ہوں گے. یہ بھی کلیجی کھانے کی چیز ہے، وہ یہ نعمت ہے اللہ کی، بلا وجہ اس کو ضائع کرنا گناہ ہے. اور اگر یہ پتا پھٹ گیا تو یہ کڑوا بہت ہوتا ہے، ناپاک بھی ہو گیا. یہ جو بھی جہاں جہاں لگا کلیجی پر گوشت پر تو اس کو دھو کے پاک بھی کرنا ہوگا. اور اوجڑی کا یہاں تذکرہ ہوا تو وہ ٹویل تولیا یہ ٹائپ کی جو وہ ہوتی ہے چمڑی اندر کی جھلی جو بھی بولیں وہ یہ اتارتے ہیں نا جب، تو پھر ایک وائٹ گوشت نکلتا ہے. اب یہ اوجڑی اس کو نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں بٹ. تو یہ جو بٹ ہے نا یہ کھانا جائز ہے. اور یہ جو جھلی نکالی کہ جو نجاست سے متصل ملی ہوئی تھی وہ ناجائز ہے کھانا. یہ ذہن میں رہے. یہ دکھا بھی رہے ہیں بٹ کھا سکتے ہیں مگر بٹ کو اچھی طرح دھو کر پاک کرنا چاہیے. عام طور پہ جس طرح یہ صاف کرتے ہیں نا پھر اس طرح یہ دھوئیں گے نہیں. لیکن دیکھ اب یقینی طور پر معلوم نہیں کہ یہ پاک ہے یا ناپاک، تو پاک ہوگی. لیکن یہ کہ اس میں بعض اوقات لگا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا بٹ میں، اس لیے وہ اچھی طرح اس کو دھونا چاہیے. یہ دکھا بھی رہے ہیں نا. اس طرح حدود کا تو بڑا مسئلہ ہے. یہ حدود تو اتنے ہوتے ہیں اور یہ قیمے میں پیس کے بھی چلا دیتے ہوں گے چلانے والے، اور سب کو پہچان بھی نہیں ہوتی. بڑے بڑے حدود بھی ہوتے ہیں جیسے خاص کر منڈی میں ہوتے ہیں، سری میں، بعض جگہ چربیوں میں ہوتے ہیں، بعض جگہ گوشت کی سائڈوں پہ ہوتے ہیں. یہ کئی جگہ پر ہوتے ہیں اور بڑے چھوٹے مختلف سائزوں کے ہوتے ہیں، مختلف رنگ کے ہوتے ہیں. دیکھیں مٹیالہ کلر کے بھی ہوتے ہیں اور لال کلر کے بھی دیکھیں، ڈارک ریڈ. اس طرح یہ نہیں کھانے، نکال دینے چاہیے. اب میں اس پر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزوں کا ہمیں پہچان نہیں، اب ہم کو سمجھ نہیں آتی. خالی کھانا سمجھ میں آتا ہے، سیکھنا سمجھ میں نہیں آتا. پھر نوٹ گننا سمجھ میں آتا ہے، حلال حرام سمجھ میں نہیں آتا. یہ آخرت میں یہ چلے گا تو نہیں نا جواب. تو اس لیے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہیے. جو چیز ہمیں کھانی ہے تو ان کا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کس طرح کھانا ہے، حلال حرام یہ دیکھنا تو پڑے گا نا. تو اس میں 22 اجزاء 22 پارٹس ایسے ہیں حلال جانور میں، ذبیحہ میں، کہ جن کا کھانا منع ہے. اب بعد حرام ہے، بعد مکروہ تحریمی، تو بعض یہ مکروہ تنزیہ، اس طرح مطلب اس کی تقسیم ہے. تو انشاءاللہ کل ایک کتاب کا میں اعلان کرنے والا ہوں رسالے کا، اس میں 22 اجزاء کی، جیسے میں اسی میں سے یہ آپ کو تشریح کر کے بتایا، اس میں 22 کی تفصیلات موجود ہیں. انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو پرنٹ کیا ہے اور کل ہی انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ پر آ جائے گی انشاءاللہ الکریم. تفصیل کل عرض کروں گا انشاءاللہ الکریم. یہ سب کو مطلب سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، گول کے پی لینا چاہیے. ایک مبالغہ ہے، جب گوشت کھاتے ہو تو خالی گوشت کھانے والے ہی ہو یار. غدود بھی ہڑپ ہے تو خون بھی چلے تو یہ بھی چلے تو وہ بھی چلے، تو کہیں نہ چلے بھائی. اللہ اور رسول کا حکم چلے، اس کے حکم کے تحت جو آیا وہ چلے، باقی نہ چلے. یہ سب سیکھنا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.